السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثانیہ ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میں ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ ہماری فیملی میں میرے امی ابو اور میرے ایک خالو رہتے تھے۔ میرے خالوں کا نام شبیر تھا۔ میرے خالوں کی عمر 4 سال تھی اور میرے خالو شبیر تھوڑا سا بیمار رہتے تھے تو امی ابو نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ میرے خالو شبیر ذہنی مریض تھے اور وہ میری خالہ کے شوہر تھے۔ میری خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو خالوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو امی ابو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے خالو زبیر بھائی خوبصورت تھے لیکن وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب تھے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دماغ تھوڑا سیٹ نہیں تھا اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ پھر میرا ابو نے موقع کی شادی ان کو اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا اور ان کا علاج کروایا تھا، تو خالو شبیر اب کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ امی ابو نے میری ڈیوٹی خالو شبیر کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور کیا تھا اس کے بعد پھر آگے پڑھائی کو من بھر گیا تھا اور ابو نے بولا تھا کہ تم ماسٹر کر لو، لیکن میں نے ماسٹر نہیں کیا تھا اور گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ میرے ابو سرکاری افیسر ہیں اور انکم ٹیکس میں ہوتے ہیں اور اسلام آباد کے اکامبوں کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی اور اس کے ساتھ کافی محبت والا معاملہ رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن میں اپنے خالوں کے ساتھ ایسا کام کر بیٹھوں گی کہ میرے ابو کو بھی پتہ چل جائے گا اور وہ بھی مجھے ڈانٹے گا اور میری شادی خالوں کے ساتھ ہی طے کر دے گا۔ میرے خالو شبیر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے، تو میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ میری امی نے میری ڈیوٹی ہی خالو شبیر کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ خالو شبیر کے پاس کافی پیسہ تھا اور ان کی کافی پراپرٹی تھی، تو ابو ان کی پراپرٹی پر دل ہار بیٹھے تھے اور ان کی پراپرٹی ہی چاہتے تھے۔ اس لیے ابو نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم نے اپنے خالوں کی پوری خدمت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار رہیں اور ٹھیک نہ ہو پائیں۔ اگر تمہارے خالوں ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی ہمارے نام ہی ہوگی۔ میں 21 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میرے میچ سے جس کے نقری قاتری رانیہ تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری خوبصورتی بھی اتنی ہی تھی، تو خالو شبیر مجھے بہت اہمیت دیتے تھے اور میرے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے تھے۔ میں جب بھی خالو کے کمرے میں جاتی تو خالو میری طرف ایسے دیکھتے جیسے میں ان کی بیوی ہوں اور میرے سارے جسم کو دیکھتے تھے۔ میرے خدو خال پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ خالو کو خوش کر دوں گی، کیونکہ میں خالو کو پسند کرنے لگی تھی اور ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی اور سکون لینا چاہتی تھی، لیکن خالو ابھی تک ظاہر نہیں کروا رہے تھے اور ان کے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ ابھی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور انہیں اس چیز کی کمی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی میری طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ خالو کو چیک کروں گی کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میں خالو کے کمرے میں گئی تھی اور ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کی خدمت کرنے لگی تھی۔ میں نے خالو کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ سر دباتے دباتے میں خالو کے تھوڑا پاس ہو گئی تھی اور ان کو چیک کرنے لگی تھی کہ خالو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ خالو بھی تیار ہونے لگے تھے اور میں نے ان کو چیک کر لیا تھا۔ خالو تو یہ چاہتے تھے اور میرے ساتھ کرنے کے لیے فٹافٹ راضی ہو گئے تھے۔ میں خالو شبیر سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن امی اس وقت گرمی موجود تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اجرات کو ہی خالوں کے ساتھ یہ سب کروں گی اور سکون لے لوں گی، کیونکہ اب وہ ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور وہ
1-2 माह बाद ही घर चक्कर लगाते थे। घर में हम टोटल 3 अफराद ही रहते थे। मैं चाचू शबीर और उम्मी रात को जल्दी अपने कमरे में चली जाती थी और सो जाती थी, तो मैं चाचू शबीर के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती और खालो शबीर के पास बैठी रहती। उसने गुप शप लगाती और काफ़ी बातें करती थी। अब मैं उसे अपना मतलब निकालना चाह रही थी और सुकून लेना चाह रही थी, क्योंकि चाचू शबीर का मुझे पसंद आ गया था और उसका सामान मैंने देख लिया था, क्योंकि मैं उनकी खिदमत करती थी और उनके कपड़े वगैरह भी मैं खुद ही चेंज करती थी, क्योंकि अम्मी अबू ने ये डर्टी ये भी मेरी ही यह लगाई थी। तो एक दिन मैंने चाचू शबीर को तैयार कर लिया था और उसके साथ सुकून लेने लगी थी। जब मैं चाचू के साथ करने लगी थी तो ऊपर से अबू आ ही नहीं गए थे। मुझे बिल्कुल भी दुनिया जहान की खबर नहीं थी और चाचू मुझे बहुत सुकून दे रहे थे। वो सुकून लेते लेते ही मैं दुनिया से बेखबर हो गई थी और इस सुकून में इतनी खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं यार ये रिश्ते या गलत भी कर रही हूँ। और उम्मी तो सोई हुई हैं, लेकिन अबू का क्यों नहीं पता नहीं सिराने, क्योंकि इस दिन मेरे अबू ने पहले ही कॉल कर दी थी कि मैं आ रहा हूँ, जागते रहना। लेकिन मेरी उम्मी सारा दिन काम की थकी होती थी और वो सो गई थी, तो मैं जाग रही थी। लेकिन मैं चाचू के साथ अपने आप को रोक नहीं सकी थी और सुकून लेने लगी थी। तो ऊपर से अबू उठ गए थे। बाहर वाला दरवाज़ा खुला था। जब वो उम्मी को ढूंढ जब चाचू खालो शबीर के कमरे में आए तो मैं उसके साथ सुकून ले रही थी, तो अबू ने मुझे ऊपर से पकड़ लिया था। अबू ने मुझे डांटा था और मेरी शादी खालो शबीर के साथ ही तय कर दी थी। अब मैंने खालो शबीर के साथ शादी कर ली थी, लेकिन अब मेरी सारी जायदाद चाचू शबीर की सारी जायदाद हमारे नाम हो गई थी और मेरे अबू का मतलब भी निकल गया था। अबू ने मुझे ज़्यादा नहीं डांटा था, क्योंकि वो भी खाल व शबीर की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो मैंने उससे शादी कर ली थी। तो अब वो सारी प्रॉपर्टी खालो शबीर ने मेरे नाम करवा दी थी। तो अब वो भी इस बात पर खुश हो गए थे और फिर मैं अपना मतलब भी निकाल लेती थी, सुकून भी लेती थी और चाचू खालो शबीर के पैसे पर ऐश भी करती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया है।